محترم جینندن صاحب، شنکر جی، آج کی محفل کے بوڑھا ڈاکٹر اختر آزاد، ڈاکٹر ہمایوں اشرف، ڈاکٹر اسلم ملک صاحب، گپتا جی، ڈاکٹر بدر بھائی، اور جمشید پور یعنی میرے شہر کے میرے بہت ہی عزیز دوست، احباب، بزرگ، خواتین اور حضرات، آج مجھے اپنے گھر آ کے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ مہمان کے طور پر میں قطعی نہیں آیا اور کبھی بھی شہر میں مہمان کے طور پر میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ میرا شہر ہے اور مجھے میزبان بننے میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اختر آزاد سے میرے بہت سے رشتے ہیں۔ جب ان کی کتاب کے اجرا کا پروگرام بنا تو میں بخوشی تیار ہو گیا، لیکن ایک اڑچن سامنے یہ آئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں، اجرا یا سیمینار یا اور بہت ساری چیزیں، تو زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ لکھنا کچھ نہ پڑے اور زبان سے جو کچھ بھی بولنا ہو، مطلب زبانی جمع خرچ ہو اور اپنا کام نکل جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ زبانی جمع خرچ کر کے کام نکال لیتے ہیں، لیکن تقریباً 3 دن قبل مطلب یہاں سے منظر کلیم صاحب کا فون گیا کہ نہیں، آپ کو کچھ لکھ کر لانا اور پڑھنا ہے۔ بڑی مشکل آ جاتی ہے جب آپ کسی اپنے ہمعصر کسی شخص پر لکھیں یا کسی دوست پر لکھیں، تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ ایمانداری سے تجزیہ کر پائیں گے کہ یا نہیں۔ میں نے کوشش کی ہے، چاہتا تو نہیں تھا کہ میں یہاں وہ مضمون پڑھوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے لکھ لیا ہے تو نہ پڑھوں گا تو میرے دوست کی دل آزاری ہوگی۔ میں وہ مضمون پڑھوں گا، 12 سے 15 منٹ کے درمیان کا مضمون ہے، لیکن اس سے قبل میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا انتساب شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور میرے نام کیا۔ میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ شعبہ اردو سے بھی جو رشتہ ان کا رہا ہے، انہوں نے اس قرض کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے واقعی جمشید پور کا نام ادبی دنیا میں بلند کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ غور کریں تو جمشید پور میں اب کتنے لوگ ہیں جو واقعی مسلسل اور تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ لکھ تو رہے ہوں گے بہت سارے، لیکن شائع بھی ہو رہے، چھپ بھی رہے، کتابی شکل میں بھی جو لوگ ادبی گلیاروں میں جن کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اگر آپ گننا چاہیں تو انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں۔ معاف کریں مجھے جمشید پور کے لوگ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں بہت اچھی ادبی فضا تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب ہم لوگوں کا بچپن تھا کہ یہاں افسانے اور غزلیں اور دوسری تمام اصناف کو لے کر ایک بہت بلبلہ، ایک جوش، ایک امنگ اور ایک ایسی فضا یہاں تھی۔ میں آج بھی دہلی میں تھا، وہاں بھی اور میرٹھ میں بھی، جہاں بھی جاتا ہوں میں جمشید پور کے اس ادبی ماحول کا ذکر ضرور کرتا ہوں جس نے ہماری ذہنی آبیاری کی۔ وہ تفریحیں، وہ آوارہ گردیاں جو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ان سے ہی دیکھیے شخصیتیں تعمیر ہوتی ہیں، شخصیتوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں اور زیادہ باتیں کروں، میں آپ کو سیدھے مضمون کی طرف لے چلتا ہوں۔ 21ویں صدی کا ایک منفرد افسانہ نگار اختر آزاد۔ مشترکہ بہار میں اردو افسانے کی آبیاری جس طرح کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ترقی پسندی ہو، جدیدیت کا عہد ہو یا پھر مابعد جدید اردو کہانی، بہار کے افسانہ نگاروں نے ہمیشہ اردو افسانے کی زلفیں سنوارنے کا کام کیا ہے۔ 20ویں صدی کے گزر جانے کے 10 سال بعد اگر اردو افسانے کا عمومی جائزہ بھی لیا جائے تو بہار سے ابھرنے والی تازہ ترین نسلوں کی نمائندگی ضرور ہوتی ہے۔ اختر آزاد کا شمار مشترکہ بہار کے ایسے ہی معدود چند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے لکھنا تو 20ویں صدی کی آخری دہائی میں شروع کیا،
لیکن جو 21ویں صدی میں اپنی پوری قوت سے داخل ہوئے اور 21ویں صدی کے افسانوی افق پر مثل شمس چمکے۔ اختر آزاد کو 21ویں صدی کا افسانہ نگار کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے دو بہت واضح اسباب ہیں۔ اول تو اختر آزاد کا پہلا افسانوی مجموعہ سن 2000 میں شائع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے 20ویں صدی کی نویں دہائی میں ہی افسانے تحریر کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابتدا سے ہی اختر نے اپنی ایک الگ راہ اپنائی اور آہستہ آہستہ اپنی شناخت قائم کی۔ 20ویں صدی کے آخری چند برسوں میں ہی اختر آزاد کا نام قومی سطح پر معروف ہو چکا تھا۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں اختر آزاد کی شناخت کو استحکام و استناد حاصل ہوا۔ یکے بعد دیگرے اردو اور ہندی میں شائع ہونے والے کئی افسانی مجموعوں نے اختر آزاد کو 21ویں صدی کے افسانہ نگار کے طور پر مستحکم اور مضبوط پہچان عطا کی۔ دوسرا اہم سبب ان کے افسانوں کے موضوعات کی وہ قلمونی ہے۔ اردو کی نئی نسل میں کم افسانہ نگار ایسے ہیں جن کے یہاں جدید ترین موضوعات، تازہ ترین حالات اور قومی و بین الاقوامی سطح پر وقوع پذیر ہونے والے حادثات پر افسانہ لکھنے کا چلن اور شوق ہو۔ اختر آزاد ایسے اکا دکا افسانہ نگاروں میں ہیں جو نہ صرف ایسے موضوعات پر افسانے باشتیاق لکھتے ہیں بلکہ ایسے موضوعات کو بہتر طور پر افسانے کی قالب میں منتقل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اختر کے یہاں ان نئے موضوعات کا وسیع و عمیق خزانہ ہے۔ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی عصری حسیت کو اپنے افسانوں میں اس طرح پروتے ہیں کہ کبھی غم ذات غم دورہ کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے اور کبھی غم کائنات ذاتی غم کا درجہ حاصل کر کے قاری کو ایک نیا عرفان عطا کرتا ہے۔ اختر آزاد کی افسانہ نگاری تقریباً 2 دہائیوں پر محیط ہے۔ اس طویل عرصے میں اختر آزاد کے قلم سے متعدد افسانی مجموعے بابل کا بینات، ایک سمپورن انسان کی گاتھا، ہم کہاں جائیں اور سونامی کو آنے دو، تحریر سے اشاعت اور پھر مقبولیت کے مقام تک پہنچے۔ افسانے کے اس طویل سفر میں اختر آزاد نے متعدد خوبصورت اور عمدہ افسانے عطا کیے۔ دراصل اختر آزاد نے موضوعات کے انتخاب، دلکش اسلوب، فنی دسترس اور کہانی کے بیان سے اپنی نسل میں انفرادیت قائم کی ہے۔ وہ کہانی بننے کا ہنر جانتے ہیں۔ حادثات و واقعات کا ان کے قلم کی زد میں آ کر پنرجنم ہوتا ہے اور واقعات کا یہ پنرجنم دراصل واقعے سے زیادہ پراسر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تخلیقیت کی چاشنی ہوتی ہے، زبان کی دلکشی اور چٹخارے ہوتے ہیں، کرداروں کی نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں۔ ان سب پر جب فن کا غازہ چڑھتا ہے تو افسانہ وجود میں آتا ہے۔ وہ افسانہ جو صرف حقیقت نہیں ہوتا، مجاز بھی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت و مجاز کا تخلیقی امتزاج ہوتا ہے۔ یہ عمل اختر آزاد کے اکثر افسانوں میں ہوتا ہے اور ایسے افسانے اختر کو دوسرے افسانہ نگاروں کی سب سے الگ کھڑا کرتے ہیں۔ تبھی معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو اختر آزاد کا متفکرانہ اور حساس رویہ جگہ جگہ ان افسانوں کو قوت بخشتا ہے اور ڈرامائیت عطا کرتا ہے۔ انہوں نے افسانے کو بیانیہ سے زیادہ واقعاتی پیشکش بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ بیانیہ کی جبر سے نجات پا سکیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے درست لکھا ہے کہ اختر آزاد کی فکر اور احساس جس فنی مہارت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے وہ افسانے میں ڈرامائیت کو جلا بخشتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اختر آزاد کے یہاں بیانیہ سے زیادہ واقعاتی پیشکش پائی جاتی ہے اور وہ بیانیہ کی جبر سے نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ نظریہ فاروقی صاحب کے اپنے جدیدیت پسند ذہن کی کونا مشقی کی دین ہے، جبکہ نئے اردو افسانے نے بیانیہ کے شانوں پر ہی اردو افسانے کی احیا کا بڑا کام کیا ہے۔ اختر آزاد کی فکر و فن پر ہمارے عہد کے ممتاز ناقدین نے مختلف انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ چند اقتباسات آپ کے پیش نظر۔ ڈاکٹر منظر قاسمی کی رائے: اختر آزاد نے اپنی 15 سالہ ادبی زندگی میں یہ ہنر سیکھ لیا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی سفر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسروں کی فکر مندیاں اور دکھ درد اب اختر آزاد کے ذاتی تجربوں میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ شمیم حنفی لکھتے ہیں: اختر آزاد جذباتی ہوئے بغیر کہانیاں بن لیتے ہیں، تو شاید اسی لیے کہ انہیں اپنے تخلیقی ضبط کا پاس رہتا ہے۔ وہ سیدھی سادی بے تصنع زبان اور اسلوب میں اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر وہاب اشرفی لکھتے ہیں:
مجھے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے زندگی کے پیچیدہ مسائل سے الجھنا اور پھر اسے فنکارانہ طور پر ایک جہت دینا۔ اختر آزاد محض لکھنے کے لیے نہیں لکھتے، زندگی کے کھڑے کھوٹے تجربے اور مشاہدے ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس جاتے ہیں۔ خصوصاً جہاں استحصال کی کیفیت ہوتی ہے وہاں ان کا قلم اور بھی چمکتا ہے۔ سید احمد شمیم اختر آزاد کے افسانوں کے تعلق سے لکھتے ہیں، وہ بہرحال لوگوں کے درمیان ایک زندہ کہانی کار کی طرح مسائل سے الجھتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیاں شعری زبان سے بے نیاز خوبصورت بیانیہ کا نمونہ نظر آتی ہیں، جس کی مثال ان کی نئی کہانیاں شناخت، نسل کشی اور جوتے سے پاؤں کے درمیان کی دوری ہے۔ درجہ والا اقتباسات سے اختر آزاد کے افسانوں کے فنی محاسن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ منظر قاسمی ہو یا شمیم حنفی، وہاب اشرفی ہو یا سید احمد شمیم، سبھی کو اعتراف ہے کہ اختر آزاد نے دوسروں کے دکھ درد کو مشاہدے کی مٹی میں دبا کر پیش کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے کہ وہ اس طرح زندگی، اس کے مسائل اور پیچیدگی کو تخلیقیت کے سانچے سے گزار کر فن پارے ڈھالتے ہیں۔ اختر آزاد کے فن پر ان کی نسل کے تخلیقکار اور ناقدین کی آرا دیکھیے۔ انجم عثمانی لکھتے ہیں، کوٹ اختر آزاد کے افسانوں میں سب سے خاص بات خود کو پڑوا لینے کی صلاحیت ہے، انکوٹ۔ مشرف عالم ذوقی کا خیال ہے، کوٹ غریبی، بے روزگاری اور ان سے جدوجہد کرتی زندگی کے تمام تر منتر اختر آزاد کی کہانیوں کا حاصل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں ایک تھوپی ہوئی امپوزڈ ترقی پسندی نہیں ہے، یہاں پتھر نہیں ہے، چاک گریباں نہیں ہے، شیشے کے دروازے نہیں ہیں، اصلی شعور ہے اور زندگی کی گہرائیوں کا مشاہدہ کرنے والی دو آنکھیں، انکوٹ۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد رقم دراز ہیں، کوٹ اختر آزاد نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، افسانے کو برتنے کا انداز اختر آزاد کا بالکل نرالا ہے، انکوٹ۔ ساگر برنی لکھتے ہیں، کوٹ اختر آزاد کے افسانوں میں استعارے اور علامتیں محض اسلوب کے عناصر کے طور پر استعمال نہیں ہوئی ہیں بلکہ اظہار و ابلاغ کا اہم ترین ذریعہ بن کر آئی ہیں، انکوٹ۔ آپ نے دیکھا اختر آزاد کے فکر و فن پر ہماری نسل کے افسانہ نگار اور ناقدین کی رائے اتنی متوازن ہے۔ ان آرا سے ایک بات، مستبدات کا بازار گرم ہے، بربریت اور دہشت کا زور زورا ہے، حقداروں کو ان کے حق سے محروم اور انہیں مرحوم کیا جا رہا ہے، بددیانتی، بے ایمانی، رشوت ستانی جیسی بدعنوانیاں نقطۂ عروج پر ہیں، اخلاقی قدریں اور سماجی اقدار کی شکست و ریزت کا عمل تیز ہو رہا ہے، الفاظ یا تو اپنے معنی کھو چکے ہیں یا نئے مفاہیم و مطالب میں استعمال ہو رہے ہیں جن میں واسط و قطن برعکس ہیں۔ اب خواتین کا ملازمت کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ایک زمانہ تھا جب خواتین کی تعلیم پر بھی قدغن تھا، باپ بیٹے، ماں بیٹی، بھائی بہن جیسے سگے رشتے اپنا مفہوم کھوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک حساس فنکار کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے احساس اور فکر کو فن کے سانچے میں ڈھال کر احتجاج کا علم بلند کرتا ہے۔ اختر آزاد نے بھی افسانہ نگار ہونے کا یہ فریضہ بحسن و خوبی نبھایا ہے۔ وہ دنیا میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف ہیں، اسرائیل کا فلسطین پر حملہ اور غاصبانہ قبضہ ہو، امریکہ اور حلیف ممالک کا عراق پر حملہ ہو، لیٹر بم کے ذریعے دہشت پھیلانے کا معاملہ ہو، ڈومیسائل کے نام پر سیدھے سادے لوگوں پر ڈھایا جانے والا ظلم و تشدد ہو، ایک مخصوص قوم کی نسل بگاڑنے کا اجتماعی عمل، کسانوں پر ہو رہے مظالم ہوں یا عیش پرستی کی نظر ہونے والی مجبور و بے کس خواتین، اختر آزاد ہر ظلم و ستم پر بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں۔ ان کا حساس ذہن کھولنے لگتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے تخلیق کا مرحلہ جس کے بعد فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ اختر آزاد کے افسانوں میں ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج سماج کے تئیں بیدار ہونے کا غماز ہے۔ ان کے بعض افسانوں کے اقتباسات ہیں جہاں احتجاج کی لے بھی ہے اور جہاں وہ سماجی کرپشن کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اب تم ہی بتاؤ کہ عمر کے اس آخری حصے میں جب ہمیں قبر کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے تو تم کہتے ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیا ہم یہاں کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آئے ہیں؟ انکوٹ، ہم کہاں جائیں بابو لال۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ اعلیٰ کمان کے حکم کی تعمیل کرو، الیکشن سے پہلے زیادہ سے زیادہ ٹوپی دھاریوں کو سرحد پار کراؤ اور پروموشن پاؤ، یہ میرا وعدہ ہے۔
تیرا وعدہ بھاڑ میں جائے بڑھوے، ملک کی دلالی کرتا ہے۔ بھیڑ کو چیرتا ہوا جواں سال وطن پرست ٹوپی دھاری فوجی حاکم اعلیٰ کے سامنے آ کر بن کر کھڑا ہو گیا۔ الیکشن کیپسول، شاید خلا میں زندگی پر لٹکے رہنا اسے منظور نہیں تھا، اس لیے میری باتوں کا اس پر اثر ایسا ہوا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت سوچ کے مضبوط دھاگے سے تنظیم کے خواب بولنے لگا۔ میرے وہاں سے لوٹتے ہی اس نے پارٹ ٹائم نوکری چھوڑ دی۔ دن رات گھوم گھوم کر غیر منقسم بٹوارہ سسٹم کے خلاف لوگوں کو ایک جٹ کرنا شروع کر دیا۔ برف پگھلے گی۔ ایک بار ایک کالج کے پرنسپل نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی غلطی کی تھی اور مسٹر کلین نے ہمیشہ کے لیے اسے ہی اٹھا دیا تھا۔ شواہد کی موجودگی میں وہ پولیس کی گرفت سے آزاد رہا۔ اس کی نمایاں کارکردگی کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر نے اسے وزیر تعلیم بنا دیا۔ سونامی کو آنے دو، نکسل واڑی سے دنتے واڑہ تک، نام چھوڑیے، ہندوستان کا ہر وہ حصہ میرے افسانے کا موضوع ہو سکتا ہے جہاں کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ ظلم و استحصال ہوا ہو۔ انکوٹ، کسان کی افزائش تنقید۔ اختر آزاد کی افسانہ نگاری میں بے شمار رنگ ہیں۔ وہ افسانے کو پہلے خود جیتے ہیں اور یہی وہ عمل ہے جو افسانہ نگار کو بڑا بناتا ہے۔ کہانی کے کرداروں کو اپنی مرضی کے عین مطابق پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنا اور ان کی تحلیل نفسی کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات کا پتہ لگانا اور اس طرح کہانی میں انہیں استعمال کرنا اچھے فنکار ہونے کی دلیل ہے۔ اختر آزاد کی زیادہ تر کہانیاں خود کو پڑھوانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کہانیوں کے موضوعات سماجی ہوتے ہیں، زمینی ہوتے ہیں۔ کبھی اختر علاقائی مسائل کو بھی اس قدر سنائی سے سیکل کرتے ہیں کہ اس کی چمک دور اور دیر تک باقی رہتی ہے۔ کبھی وہ قومی مسائل کو اپنی کہانیوں میں عمدگی سے پیش کرتے ہیں، کبھی عالمی مسائل، ظلم و بربریت اور قیام امن کی کاوشیں ان کی کہانیوں کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اپنے مخصوص انداز سے وہ معمولی واقعے کو بھی پرتاثیر افسانہ بنا دیتے ہیں۔ اختر آزاد کے افسانوں میں اصلی حیثیت کا عنصر جگہ بجگہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو وہ اکثر موجودہ سماجی مسائل کو ہی اپنی کہانیوں کا موضوع بناتے ہیں، دوسرے وہ کہیں نہ کہیں سے افسانے میں اصلی حیثیت سرایت کر دیتے ہیں۔ اصلی حیثیت قاری کو افسانے کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور قاری کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے عہد کی کہانی ہے، پورے عہد کی کہانی اور حتیٰ کہ ہر فرد کی کہانی ہے۔ یہ مقام وہ ہے جہاں کہانی قاری کے اندر سفر شروع کر دیتی ہے اور اس طرح اچھی اور بڑی کہانی کا وجود سامنے آتا ہے۔ اختر اپنے اسلوب کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی نسل کے افسانہ نگاروں میں اسلوب کے باعث الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی زبان اور جملوں کی ساخت سے کبھی کبھی جدیدیت کے دلکش اسلوب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اختر اکثر خود ساختہ علامتیں، تشبیہات اور تمثیلیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی زبان کرداروں اور کردار کے ماحول کے عین مطابق ہوتی ہے۔ بعض جملے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار سننا اچھا لگتا ہے۔ مثلا کوٹ، جیسے جیسے اس کے ذہن کی نچلی سطح پر سمجھداری کی پرت جمتی گئی، ویسے ویسے اس کے چنچل من کے آسمان میں لہراتے بل کھاتے بادل ست رنگ سورج کے سنگ آنکھ میں چوری کھیلنے لگتے۔ چٹھی لوٹ آئی۔ اب ایوارڈ کا پرندہ ادب کمار کی زندگی کی مڈیر کے چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے آہستہ آہستہ اترنے بھی لگا تھا۔ سنہرے ہینڈل والا بریف کیس۔ کشمکش کے اس جال میں روپوتی کے فیصلے کا پنچھی کچھ دیر کے لیے پھڑپھڑاتا رہا، پھر جال توڑ کر آزاد ہو گیا۔ انگڑائی، جب ارادے چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں تو دشواریاں خود بخود آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ برف پگھلے گی۔ امی کو ساکچی قبرستان میں دفن کرنے کے بعد جب میں ابو کو حوصلے کے کاندھوں پر بٹھائے گھر پہنچا تو اس وقت تک رات اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ فرشتوں کی نئی اسکیم۔ دماغ کے چاروں طرف پھیلا سوچ کا جال کشمکش کی گرمی کے باعث پہلے ہی کہیں کہیں سے کمزور ہو گیا تھا۔ پہلی آزادی۔ وقت کے سمندر میں تیرتی عزت کی کشتی جب بے عزتی کے بھنور میں پھنسنے لگی تب نومولود بچے نے وقت کی پتوار تھام لی۔ جی ایل موومنٹ۔ ایمانداری کی سڑک پر محنت کی گاڑی پر سوار وہ مستقبل کا اسٹیئرنگ تھامے پتلے ٹیڑھے غلیظ راستوں سے گزر کر بڑی جدوجہد اور مشقت کے بعد صاف چکنی سڑک کی طرف رواں دواں ہوئے تھے۔ ہم کہاں جائیں بابو لال،
اختر آزاد نے اپنے تقریباً 25 سالہ افسانوی سفر میں متعدد خوبصورت افسانے عطا کیے ہیں۔ یہ وہ افسانے ہیں جن سے ان کی ادبی گلیاروں میں شناخت قائم ہوئی، اسلوب مستحکم ہوا اور فن پر ان کی مترشح ہوئی۔ ان افسانوں میں بابل کا مینار، پاؤں سے جوتے کے درمیان کی دوری، تم پھر آؤ گے، شناخت، پانی، ہم کہاں جائیں بابو لال، چٹھی لوٹ آئی، سونامی کو آنے دو، برف پگھلے گی، شدھی کرن، ویر چیئر والی لڑکی خاص ہیں۔ یہ افسانے اختر آزاد کی شناخت ہیں۔ ایمانداری اور غیر جانبداری سے تنقید کرنے والے ناقدین جب بھی نئی نسل کے افسانوں کا منظرنامہ ترتیب دیں گے تو وہ اختر آزاد کے ان افسانوں کو درگزر نہیں کر پائیں گے۔